یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام، آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ دوستو، پوری دنیا جو نہیں کر پاتی ہمارے ہندوستان میں وہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ابھی آپ نے ایک نیا شبد سنا ہوگا، یا میں یہ کہوں کہ کچھ سالوں سے سن رہے ہیں۔ جی ہاں، نیا تو ہے ہی نا، لو جہاد۔ جی ہاں، شاید آپ کو دنیا کی بڑی بڑی ڈکشنریز جو ہیں اس میں شبد کی پریبھاشا ملے، لیکن ہندوستان میں تو آپ کو اس کی پریبھاشا نہیں بلکہ اس کے بارے میں وستار پوروک بتایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو لو جہاد ہے کیا؟ یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یا یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے؟ جی ہاں دوستو، آج ہم لو جہاد پر بات کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین، ترجمان اسلام، حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، جو کنوینر ہیں اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کے، ساتھ ہی دہلی میں ان کا ادارہ ہے المعہد العالی الاسلامی، اس کے بانی اور محتمم ہیں۔ تو مفتی صاحب السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے، لو جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی، جی ہاں، غیر مسلم لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، نکاح کر لیتی ہے، جی ہاں، یا پھر غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیتا ہے، تو ایسی شادی، ایسا نکاح جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال لوگوں نے بھی پوچھا ہے کہ کیا یہود و کرسچن سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال ہمارا یہی ہے جو ہم نے لو جہاد کے بارے میں پوچھا ہے، بتائیے گا لو جہاد کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جب دل میں ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ نکاح موافقت اور مناسبت رشتوں کو پائیدار بناتا ہے۔ جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں، اور دل پھینک رشتہ، دل فروخت رشتہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی کا نام تو لو جہاد ہے۔ اور یاد رکھیے، لو جہاد، لو ایک انگلش لفظ ہے اور جہاد عربی لفظ ہے، یعنی اس لفظ کی کوئی مناسبت آپس میں ہے ہی نہیں۔ یہ اختراع پردازی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی اصطلاح ہے۔ اور یاد رکھیے، میں لو جہاد کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلم لڑکا کا کسی غیر مسلم لڑکی سے، یا کسی غیر مسلم لڑکا کا مسلم لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، وہ زنا کہلائے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھگا کر کے شادی کر لیں، تو ایسے بھی حرام ہے۔ یہ کس نے جائز کہہ دیا؟ چنانچہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت واجب تھی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لوگ ہجرت کرنے لگے مدینہ منورہ کی طرف۔ اسی مہاجرین میں ایک شخص تھا، وہ ایمان لا چکا تھا، لیکن وطن سے محبت تھی اور وہ ہجرت کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ لیکن وہ شخص جس خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، وہ خاتون شرط لگائی کہ اگر آپ مدینہ منورہ ہجرت کریں گے تو میں آپ کے نکاح میں آؤں گی، ورنہ نہیں۔ تو وہ شخص صرف اس خاتون کی وجہ سے ہجرت کی۔ جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رپورٹ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ دل میں نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ جو میں ہجرت کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے
اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. لیکن آپ نے جو ہجرت کی ہے وہ تو ایک خاتون کو خوش کرنے کے لیے. اسی پر آ جائیے مین پوائنٹ کے اوپر کہ وہ لوگ جو صرف ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایمان قبول کرتا ہے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے ایمان قبول کرتی ہے اور تو نکاح تو جائز ہو جائے گا, درست ہے, لیکن جو اجر و ثواب اللہ کے یہاں ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکتا. یہ نیت ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں جو ایمان قبول کر رہا ہوں وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے, معرفت الہی کے لیے, کسی لڑکا اور لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, تو اس پہ دوہرا اجر ہے. اس کے بعد تو لفظ جہاد ایک فریب ہے, دھوکہ ہے, اس پہ نہیں آنا چاہیے. اب رہا سوال, جیسا کہ سوال کر رہے تھے کہ غیر مسلم ہمارے جو برادران وطن ہے ان کے ساتھ رشتہ کرنا ناجائز ہے بغیر ایمان کے, تو کیا یہود اور نصارہ, عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ بھی یہی ہے؟ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح جائز ہے, درست ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نبوت پر اور الہامی کتاب پر اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, تو درست ہے اس کے ساتھ نکاح. لیکن کہیں کہیں کسی ملک اور کنٹریز میں صرف فارمیلٹی کے لیے یہودی یا کرسچن بن جاتے ہیں تو ان کے لیے نکاح درست نہیں ہو سکتا, چونکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اللہ پر اور نبوت پر اور الہامی کتاب پر ایمان اور یقین ہے یا نہیں. اگر ایمان اور یقین ہے تو نکاح جائز ہے. تو مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے, اور کچھ لوگوں نے یہ سوال بھیجا ہے. آپ سوچیں گے کچھ لوگ ایسا سوال کیوں بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مان لیجئے, ٹھیک ہے, اب کچھ لوگوں کا مذہب کیا ہے مت پوچھیے گا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتر پردیش کی جو یوگی سرکار ہے, ہندوستان میں سب سے پہلے قانون یوگی سرکار نے بنا دیا ہے لفظ جہاد پر, آپ بھی جانتے ہیں, تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگتا ہے اور جس کی لڑکی بھاگتی ہے, اب وہ الگ بات ہے کہ بعد میں تحقیق ہو جائے یا لڑکی بیان دے کہ وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے یا نہیں گئی ہے, لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس پہ قانون بن رہا ہے یا قانون بنا دیا گیا ہے خاص طور پہ اتر پردیش میں یوگی سرکار نے, تو اس پر آپ لوگوں کو اعتراض کیا ہے؟ جو مسلم دھرم گرو ہیں ان کو اعتراض ہے کیا جب آپ یہ بتا رہے ہیں ابھی ہمیں کہ نکاح کب جائز ہے کب ناجائز ہے, ابھی آپ نے بتا دیا, تو پھر یہ بتائیے گا اس قانون پر آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ ایسا بھی لوگوں نے پوچھا ہے. جی مفتی صاحب. لو جہاد کا قانون یوپی سرکار نے تو ابھی بنایا ہے, حالانکہ تقریباً 1500 سال قبل اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بنا کر قرآن کریم کی شکل میں بھیجا اور فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد, کہ زنا کرنے والی مرد ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت, انہیں سزا ملنی چاہیے. یہ تو 1500 سال قبل اللہ نے فرما دیا. اور رہا سوال موجودہ لو جہاد کے قانون کا معاملہ, تو اس سلسلے میں قانون کے اندر کافی بھید بھاؤ کیا گیا ہے. یعنی مسلم لڑکا اگر یہ حرکت کر جائے یقیناً مجرم ہے, سزا ملنی چاہیے, لیکن اگر غیر مسلم لڑکا اگر یہ حرکت کرتا ہے تو انہیں شاباشی ملتی ہے, 2 لاکھ روپے انعام ملتے ہیں. یہ کیسا قانون ہے؟ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ناجائز رشتوں سے پرہیز کیجیے, آنے والی نسل ناجائز کہلائے گی. تو میرے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ جس فرقہ پرست گروہ نے اس افسانے کو بڑھاوا دیا اور قائدین جو موجود ہیں
ان کے گھروں میں جو داماد بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مسلم ہیں، اور فلمی دنیا میں تو لوگ عورتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بہت سارا۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب عشق کا بھوت چڑھتا ہے، محبت کا بھوت چڑھ جاتا ہے، تو پھر کوئی ایمان اور دھرم نہیں دیکھتا۔ تو پھر آپ کا لو جہاد جو قانون ہے یہ کہاں جائے گا؟ تو بھید بھاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ اور نکاح اللہ کے نزدیک ایک محبوب ترین عمل ہے، اور یہ رشتہ ایسی محبت کو جنم دیتا ہے جس کی گہرائی اکثر اوقات دوسرے تمام رشتوں سے بڑھ جایا کرتا ہے، اور اس سے آنے والی نسل جنم لیتی ہے۔ ایک اجنبی عورت، اجنبی مرد جب رشتہ کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو ایک نئی محبت، نئی امنگ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے یہ غور کرنا ہوگا کہ دل پھینک سے، دل فروخت سے، اور لو جہاد کے فتنہ سے اور پروپیگنڈا سے آپ بچیے، دیش کو بچائیے۔ اور قرآن کریم نے جو فرمایا کہ نکاح ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عمل ہے، اسے جائز کیجیے، ناجائز نہ کیجیے۔ اور اس عمل کے لیے علماء کرام سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، خطباء اعظام سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی مجلسوں میں، جمعہ کے خطبوں میں اور دیگر مقامات پہ، دیگر جلسوں میں آپ نکاح کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ نکاح نامہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے رائج کیا گیا ہے اسے عام کیجیے، نکاح کو آسان کیجیے۔ لیکن افسوس، سخت افسوس، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں زنا جو مشکل ترین عمل تھا اسے تو آسان کر دیا، اور نکاح جو آسان ترین عمل ہے اسے مشکل بنا دیا۔ آخر اس کے ذمہ دار ہر وہ شخص ہے جو عقل و شعور رکھتا ہو۔ ان تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت پہ عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اور یہ لو جہاد کا جو معاملہ ہے یہ پروپیگنڈا ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مکر ہے، اور اس طریقے کی اصطلاحات ماضی میں کہے گئے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقے کو ہراسمنٹ کرنا ہے، ان کے اوپر ایک ناجائز روک ڈالنا ہے۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جائز طریقوں سے اب نکاح کیجئے، اور بالخصوص وہ نوجوان بہنیں، وہ نوجوان بھائی، وہ لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹیز اور کالج میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہی ہیں، آپ جائز طریقے سے اپنے اعمال کو اللہ کے نزدیک محبوب بنائیے۔ اگر ناجائز طریقے سے چلیں گے، یاد رکھیے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس سے گریز کیجیے۔